السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And you pray. Yeah, before coming here to the Chinese watch this meeting. آپ بیٹھ جائیں گے. It was been a couple. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالين الشريف والشبيه والبديل والنذير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله. So my watch fight is. میرے بھائی اور دوستو، مجھ سے مجھے بولنے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے کہ آج مجھے بہت شدید درد کا حملہ ہوا سر. تو وہ 5 گولیاں کھائی ہیں، ایک ٹیکا لگوایا ہے. یہاں وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو میں یہاں آنے کی ہمت بھی نہیں. تو دیکھیں ایمان کی صفات میں سے یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المثاق، کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. تو اگر میری بات پیچھے تک نہ پہنچے تو مجھے معاف فرمائیں. میرا اتنا بولنا بھی بڑا جہاد ہے اس وقت، اور شدید سب کرتا ہے کھوائیں. دنیا میں انسان ایک آئیڈیل زندگی چاہتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اللہ جس نے اس جہان کو بنایا ہے اس نے اسے آئیڈیل مون بنایا ہی. اس نے تو اسے یہاں امتحان کے لیے بنایا. ہم اسے آئیڈیل دیکھنا چاہتے. میرے بس میں ہوتا تو میں آج سر کا درد ہونے دیتا. میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہونے دیتا. تو ہم اپنے خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے پریشان. ساری دنیا پھری ہے، خوشی نہیں دیکھی. ہاں، ترقی یافتہ ملک دیکھیں ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، اسباب دیکھی ہیں راحت کے، لیکن خوشی کوئی نہیں دیکھ. کہ جس مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کو خاص ڈیزائن کے ساتھ بنایا، تو اس کی ڈیزائننگ میں ہی یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے. یہ ٹرانزٹ ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے. تو امتحان کی جگہ میں تو مشقت مطلوب ہوتی ہے، راحت تو وہاں کوئی نہیں ہوتی. جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے لیے صوفہ سیٹ ہو اور میرے لیے ساتھ بیڈ بھی لگا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، کافی چائے بھی ہو. یہ سوچ کر کے کوئی جاتا ہے؟ تو ساری دنیا یہ امتحان کے لیے ہے، نہ کہ آئیڈیل. تو آج کا آخرت کو نہ ماننے والا وہ تو معذور ہے. وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے. یہ طبقہ آج نہیں ہے، شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے جو کہا جا رہا. کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی لندن کی زندگی ہے، ملتان پاکستان کی زندگی ہے. اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی ہو جانا ہے. فَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آتا ہے. پہلے بھی لوگ تھے، اس وقت بھی تھے جن کو قرآن جواب دے رہا ہے، اور
بعد میں بھی آتے رہے، آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. تو ان سب کو قرآن انہی کی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا آج تک. اس سے اگلی ان کی دلیل اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ ایسے بکواس، جھوٹ ہے سب. تو جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو آئیڈیل ہوم بنائیں گے. آئیڈیل ہوم بنانے سے دل پر تو اللہ کا قبضہ ہے، اس میں خوشی اللہ ڈالتا ہے اور اس میں بے چینی بھی اللہ ڈالتا ہے. تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے تو دنیا کی کوئی ایسی شکل صورت مورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزار، کوئی باغ باغیچہ دریچہ، کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، جب دل بھی ویران پریشان ہو تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روح اور نظارے اچھے لگتے ہیں. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی معمول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے. نہیں بن سکتا. اگر کوئی ایک بنا لے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے باس؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا. تو اب موت سے کہو چلی نہیں جائے، یا چلو نہیں جاتی تو پھر 100-200 سال ہی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شام ہو جاتی. میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے. تو ہر انسان کی یہی کہانی. اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو پڑھنے اپنے خود ہی مانگنے پڑتے، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے. تو آپ کے ہاں تو لائف ویسی پرفیکٹ. تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی جائیں، کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی. تو 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی. تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تو وہ تو ہم نے خود ہی چلانی تھی. میں نے کہا پھر تو ہماری سزوکی تمہاری اس سے اچھی ہوتی ہے، ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی. احساسات ہے نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے. چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز. یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ سہولتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنایا ہے. ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا. اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ آج کی علم نے اس بات کو ثابت کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے. کیا کر سکتا؟ وہ بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں. کہے گا مرزا ہوش کرو کہ آخر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں. ایک مثال دی ہے. یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی. پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا؟ یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟
ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔ وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز۔ آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہوں، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں۔ 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی۔ اب اسکوائر فٹ آپ دنوں حساب کتاب، یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی ہوئی تھی، تو صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا۔ پھر روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ وہ شہر ہی مٹ گیا، دست گرد، ایک اینٹ باقی نہ بچی۔ اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے، جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے، وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی، وہ 4,316 پلر پر تھا۔ اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا یاد ہو کر مرغی خانے ہیں، تو جہاں بڑے بڑے گھر ہمارے پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے تھے، مختلف پارا۔ تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتے تھے۔ اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے، تو اس کے ہل اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں، تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا تھا کہ پورا محل جھوم رہا۔ اس محل کی عمر تھی 50 سال۔ 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی، بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا، بہت اچھا۔ 2 آدمی چپ بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو، تو کہنے کہ جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت آگے 2 کہیں رہ گئی۔ تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی، جب سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں۔ وہ کہنے لگا پیچھے رہ ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں، کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا۔ تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا۔ اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھٹی ہوگی۔ ہاں، جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر، اور 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے، 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے۔ ہاں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا لی، اور اس کو بنایا مٹی سے، پتھر سے، اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ۔ ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے۔ جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا
اس میں مٹی کوئی نہیں, پتھر کوئی, لوہا کوئی, لکڑی کوئی. جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی, جو اس کا ہلکا میٹیریل, اور موتی اور یاقوت اور زمرد اس کا ہلکا میٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں, درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے, ان کی ڈالیاں ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو ہم نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے, کما تو اس نے ہے. تو اس نے جو اس کو بنایا ہے, تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں, بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا, تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کب بنائی, لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے, اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا, جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو پھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ, اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے, اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا, روزانہ. ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا جو درخت کا, ایک پتا, وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے, یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے, حسین سے حسین شکل ہو, منظر ہو, گھر ہو, دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے, آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے, 1-2 سال, 1-2 دہائیاں, تب دل اچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ, خود کہا, وہ لے کر گئے, بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے, میں نے کہا دکھا دو, انہوں نے کہا میں کہا دکھا دو, تم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا, کہنے کہ نیاگرا چلے, میں نے کہا دفعہ کرو, پانی تو ہے, دیکھنے کے. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے, آگے نہیں جا. تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی یہ خوبصورت شکل ہو, اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی, پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا, انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا, ہر شے, تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا, جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا, تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے یوں کر کے, ایسے کر کے, 1 سیکنڈ اگر اس رب کے قربان, انہوں نے کہا زنا نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو, میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں, یہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم ہے 40 برس ایسے دیکھتا رہے, آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا, اوپر, تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں, ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا, اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی, تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی. تو تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہو گئے. یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں, تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا, ساری دنیا, اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں, مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں, 1/2, ہاف, باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دی. تو کیا شاہکار تھے. تو وہ ایسے رہتے تھے, نقاب رکھتے تھے, فتنے نہ پڑ جاتے.
تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے. تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا. جو میک اپ ہوگا نا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے. یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا اندرا سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، صرف ڈالے گا. تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے، تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے. پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی، کتنا وقت لگتا. نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ. 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا. میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو. آئیڈیل ہوم. ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سے جاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہچکیاں لے کر ہوتے ہوئے کہ ہمارے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا. میرے لیے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا بول ہی ٹھیک نہیں. 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خامن کا رویہ ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو، کوئی پیچھے ہو. ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گاڑی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا ہوں. جو آدمی کی کمزوری ہے. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا، اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں، دروازے کھلیں گے اور آپ کے خادم آئیں گے. جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں. تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. سب سے چھوٹے پہ 80,000. اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے. بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر، کیا علم ہے. آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے. اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتو پتہ نہیں کب نکلے. تو یہ جب جنت میں ہینٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کرتے. 80,000 اٹھیں گے آقا جی ہمارے سرکار. سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا. وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ جائے. تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے. تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو اب ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں. یہ عزت ہے. آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا. عزت نفس ہر ایک کو محبوب. ایک آپ اپنے گھر کا واقعہ سنا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس کے پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آتا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے. تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے؟ چارہ. کہ یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی. اللہ دیتا نام تھا دتو. کیا کہتے ہیں دتو کسائی. اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا چارہ ڈالا. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے نہیں. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی
کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا, اس کو کچھ نہیں تھا, یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے. تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا, تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. تو عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے, انسانی ضرورت. ہم اس کے وجود ہیں, اس کے اندر تو ضرورت ہے, اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے, کہیں ظلم بن جاتا ہے, کہیں زیادتی ہے. وجود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں, اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے, خوشی ہوگی, جنت سے پڑھ کے خوشی ہو. تو نوکر چلے جائیں گے, پھر اللہ کا اشارہ ہوگا, ٹک 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 ٹک, دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے, کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے, کہیں گے بما صبرت, وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری, اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس, عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی, مال سے بھی زیادہ, ڈگری سے بھی. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوم بتا رہے ہیں, آئیڈیل. ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا, ایک دم نور بھی نور چھا جائے. تو جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اور پروٹوکول کی آخری حد, تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان قولا من رب الرحیم, رب رحیم. اے میرے بندو, اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری, میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں, تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ہر مرد عورت کا نام لے گا, نام لے کر گئے کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی حاجت تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والے ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے, جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو, حیثیت بدل چکی, حیثیت پوزیشن. یا لگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا, تم نوکر تھے اور میں مالک تھا, ٹھیک, تم ایمپلائی تھے, تمہاری زبان, تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا, میری عبادت کرنا, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے, اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم
میرے لیے مہمان ہو, میں تمہارا دوست ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی, مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو, کھاؤ پیو, ہنیئا. ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ, کھانے کے بعد پکانا کوئی نہیں. پیو, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو, پینے کے بعد پیشاب کوئی, بیماری کوئی. پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو, آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ. تو یہاں کہتا شراب نہ پی. آگے کیا ہوگا؟ کون ہمیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی. ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے. یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. کیسے ڈالیں گے؟ پیئیں گے, ڈالیں گے, پیئیں گے. ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP. وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں گے, سرونٹس, نوکر, فرشتے, نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں. یہ ریچ, یہ ریچ, یہ ریچ, یہ ریچ. ایک VVIPs ہوگا, سب سے اوپر کا درجہ. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَصَفَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور وہاں اللہ خود پلا رہا, اللہ خود پلا. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے, ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس, سیدھے ہاتھ, چھوٹی عمر پہ 12 سال. ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید, بڑے سردار سیف اللہ. تو ہم نے پانی پیا. تو آپ کی عادت تھی, آپ جو نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے ہر چیز میں نا. رائٹ سائڈ کو پسند کرتے. پہلے پاؤں, رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے. کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے, پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے. داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے, پھر ادھر سے کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے, میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے, لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا, ادھر والے کو دینا. تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں. یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا. یہ آپ کا جھوٹا, آپ کے ہاتھوں کا, میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے, میں نہیں کسی کو دیتا, مجھے ہی دیں آپ. تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کی خوشی ہو رہی. یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دیں, میں ہی دوں گا. تو جب میرا ہاتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا, میرا بندہ لے میرے ہاتھوں سے دے, میری بندی یہ حاضر میرے ہاتھوں سے. تو بھائیو بہنوں, دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ, امتحان گاہ بناؤ, امتحان گاہ بناؤ. تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے, ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ بھی راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کی ہے اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو, بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی. واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا, باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی. درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں ہو سکتا, کیلا ٹی شیپ نہیں ہو سکتا, اسی شیپ میں ہے. اسی طرح اپنا حلوے کو رکھ بھرے, اس میں ذائقہ بھرے. انسان جاہل پیدا ہوتا, اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو, اسلام بھی تو سیکھو. شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا, لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں, اس کو سیکھو گا. اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما. پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے, اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے.
یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، لا ہر چیز پہ لا ہے، اس ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے، مسلم غیر مسلم برابر ہیں، کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شکل بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی تھی، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14، بس باقی سارے قرآن۔ تو اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو، مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو، لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دے، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا۔ لا یہ سب کچھ نہیں ہے، لا اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نفع ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں آپ تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔ اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، لا 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 لا، کہ ساری کائنات اللہ کے سوا، ناری نوری آسمانی زمینی، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے۔ سب ساری بات ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہوں کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے کرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ کیسا تھا؟ ایسا یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما حاضی یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، ما تلک یہ جو ہے، بیمینک تیرے ہاتھ میں۔ بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے کہ یا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے۔ اگر ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکل علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، جاؤ بکریاں چلاتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے۔ ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں۔ تمہارا تو کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بے شمار کام لے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا القیها، ڈال دو، ڈال دو، فالقاها، ڈال دی۔ ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کوئی ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو، بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔ تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی۔
کأنہا جانن بہت تیز رفتار، حیتن زہریلا، ثعبان مبین بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے. ایسا اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی کہ میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے. تو ان کو ڈرتا کہ سب لینا جائے. میں نے کہا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ قدوے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. سود ختم کر دو ساری دنیا خوشحال ہو جائے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے روٹی کم پڑ گئی، لہٰذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھ کر دفعہ دیکھا ڈگی کھود کے بیچ میں بیٹھ کر اندر پورے نہیں اب ڈگی چ بہ گئے پانچ اندر تو پانچ ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یہ اللہ معاف فرمائے نہیں پکڑا. کون کر دیا اللہ کو، بھائی اللہ معافی دے میں نہیں پکڑا تھا. تو کہا خذھا، پکڑو نا بابا. پر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں کنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ یہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، بچے کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولو گا. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے؟ تو کپڑا سادہ سے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے. اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی؟ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار. یہ کپڑا تمہیں بچا لے، یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے. ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں وہی 10 سال پران ہوئی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے. جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں تو تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا زمانہ دے رہا ہے. اگر ہو جاتا ہے
ہو جاتا تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے مدد سے کوئی کرنا نہیں, ٹکر ہو گئی تو نمی لگ جائے گی. تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو, تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے نا. تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے, کئی گنا کر کے واپس ملے گا. یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو, فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی ترقی دو. ایک دفعہ میں بہت پرانی بات ہے, کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے, بہت دے بہت دے, اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے. تو اگر وہ بزرگ تھے اردو نہیں بولتے تھے, پنجابی بولا کرتے, انہوں نے بڑے بول بندانے کی 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے, کہنے کہ بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی, بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث, انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے, اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی. تو بے حلال تو تھوڑا ہی ملو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں, جاب میں, دفتر میں, لندن میں, مکہ میں, مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو. کہیں تو نقصان ہو جائے گا, کہ نہیں ہوگا, اللہ گارنٹی دے رہا. اچھا ہو گیا, امتحان کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا, یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر, کہ آج کے بعد سود ختم, اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے, تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا, میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی, جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے, اور انہوں نے اصل ختم کر دیا, اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ, تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہے. انشورڈ ہے سب کچھ. ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو. یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, کہ یہ سیکھنے کی محنت ہے. اللہ نے ہمیں زمانے بعد یہ محنت عطا فرمائی, اس کو اللہ کے واسطے سیکھو. یہ گھر بیٹھے یہ کیفیت نہیں بدلتی. یہ تو اندر کی چیز ہے, یہ اندر کا جذبہ ہے. اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے, زندگی کیسے گزار, تو زندگی تو ڈیلنگس کا نام ہے. تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی چاہیے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ نرچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو, اس کے پیچھے چلو تو کامیاب. تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب بنایا. حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو. تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. آپ جب معراج پر گئے, اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام زمین پر, اللہ اوپر, آپس میں بات ہوتی تھی, تو اس کو کلیم. اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا. داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو بالکل موم بن جاتا تھا, بالکل نرم, دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے, اور اس سے وہ
وہ زراف اس زمانے میں تو لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی. سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی. اب تو جہاز ہوتے ہیں کبھی لیٹ ہو. کل میرے سر درد کی وجہ کہ 20 گھنٹے مسلسل سفر, 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا, پونا گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پہ چکرتا رہا. تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے. تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا کو اٹھاتی تھی اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے اور نہ اس کے کوئی پر ہیں, ہوا اس کو لے کے چلتی تھی. جہاں چاہتے تھے وہ اتر جاتے تھے, جہاں چاہتے تھے وہ اٹھا کے لے جاتی تھی. ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی. تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے, ہمیں اڑا دیتی ہے, تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے, تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے, آہستہ چلا کرے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی, اس کو بھی, مجرم کو بھی بلاؤ, ملزم کو بھی بلاؤ. تو جب ملزم آیا, ہوا آئی تو مچھر آپ ہی اڑ گئے. تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی. اور پھر آپ نے کہا یا اللہ, آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے. عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے پہ کہتے اٹھ جا, تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کی بات کیا ہے؟ اب کسی زندگی کیسے گزارنی ہے, تو اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلو, چاہے لندن میں رہو, چاہے نیو یارک میں رہو, مدینہ میں رہو, دلی میں رہو, لاہور میں رہو, اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے. لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے اور مدینے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے. تو بھائیو, اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا اور ان کی ہر عطا کو محفوظ فرمایا. جیسے عشق ہوتا ہے نا, اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے طور پر. تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے پیار کیا, اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلاتے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو پھر ہماری شریعت نہیں, یہ تو ایک انسانی عادت ہے, باڈی لینگویج ہے, تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی. لیکن میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے, موجود ہے. پڑھا کرو. اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے, پڑھا کرو. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے, انگلی سے نہیں کرتے تھے, پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے, عزت دیتے تھے, ایسے نہیں کرتے. کبھی یوں نہیں کیا, کبھی ایسے فرماتے. جب آپ پہ غم ہوتا تھا تو اگر مجھے نہ معلوم ہو تو میری شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کی عادات کو بھی میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے, داڑھی ہاتھ میں پکڑتے, یا یہاں لکھ رہتے تھے کونی یہاں, اور ایسے بیٹھتے. یہ آپ کے غم کی نشان. جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ اس جگہ ایک وین تھی جو ایسے ایسے کرتی تھی, ایسے ایسے. چونکہ آپ اپنے غصے کو ظاہر فرماتے نہیں تھے, پیتے تھے, برداشت کرتے تھے, لیکن اگر اس کا ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کرتی تھی. یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھتے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ, تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا؟ یہاں تو بیوی خامن سے ناراض ہوتے میرے گھر سے نکل دیتے, خامن بیوی سے ناراض ہو 2-4 تھپڑ مار دیتے. میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں. اور ایک بات, آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے. ادھر سے ابو ہریرہ آئے, آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے کہ یہ آپ کو غصہ تھا. اللہ
آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں، آپ یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے، بس اتنا آپ کا غصہ. سبحان اللہ. جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے سب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی فرمائیں گے سورہ صاحب فرمائیں کیا بات ہے، ماجد صاحب کیا بات. جو آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف ایسے، جی فرمائیں. ہم اس کی امت ہیں جس نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے. اور بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریب رشتہ میاں بیوی میں نفرت، ماں باپ تک کے خاتے میں بھائی بھائی ڈر. وہ آپ کو کدھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے، جی بھائی صاحب فرمائیے ایسے. پھر یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا دی، جسے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دیا. کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں کی، ہمیشہ پیسے بیٹھے رہتے تھے. اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے. اس طرح سب سے برابری کماؤں. ہاں جو بڑے مرتبے دیتے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلهم، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی پیار دے رہے ہیں. اور جب آپ ممبر پر تشریف فرماتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرو، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں، تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا. تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو، مرد بھی عورت بھی، تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی. ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے، اللہ کا حق، اس میں نماز، کہ نماز کسی کی نہ چھوٹ، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد. اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ. ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بات کر دیا کرو. یہ ایک آج کی اہم مثال، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ کو میں گلاس سے بھائی آپ آئیں نا، اچھا یہ گلاس ہے نا، اس میں بھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا. جی دیکھیے آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہ گئی. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو. اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں. تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آؤ. تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو میں رب کی قربان ہے کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور وہ نہیں آنا چاہیے. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں. عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا ایسا ایسا، اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو. میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی. میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بند سنور کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور گیا ہے. میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، میں اگر میں اونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا.
आपने तारे जमीन को सुनना था ना कि उसके कपड़ों को, लेकिन आदमी के लाशोर में आता है भाई लोगों को से मिलना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के आऊँ तो अल्लाह ये गिला कर रहा है कि मेरा बंदा मेरी बंदी लोगों के लिए तो इतना बनता सवाल है, मेरे लिए भी तो बंद सवाल गया। अच्छा मैं बड़ा हैरान हो पत्ता पत्ता मेरे रब की तस्बीह और नमाज पढ़ता है, सातों आसमान भरे पड़े हैं फरिश्तों से सजदों में पड़े, अल्लाह अपन सबसे हट कर कहता है तू सजदा कर, तेरे सजदे से मुझे खुशी होती है ना वो किसी से नहीं होती। जब तू धरती पे सर रख के कहता है सुब्हान रब्बियल आला तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो हर मर्द औरत से क्या मुतालबा है, ऐसी नमाज पढ़ो कि दिल खाली हो। ये नमाज सीखनी पड़ेगी, 95% तो पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ते हैं उनको एहसास ही कोई नहीं कि मैं किसके सामने खड़ा। तो मेरे नबी की जिंदगी का खुलासा दो बात जो आपने दुनिया से जाते हुए कही थी, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना। पूरे दिन भर तो आते आते आएंगे, लेकिन दो बातें अगर आप सीख लें कर लें मर्द औरत तो दिन सारा काबू में आ जाएगा, एक नमाज जिंदा हो जाए और दूसरी चीज़ है वो अखलाक जिंदा हो जाए, अच्छे अखलाक। सारा दीन दो चीज़ों का नाम है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, अल्लाह का हक अल्लाह के बंदों का हक। और एक बात वजाहत के लिए, जो अल्लाह ने अपना हक रखा है वो थोड़ा है, 5 नमाजों के बाद कोई मुतालबा नहीं नमाज का। अभी रोजे गुजर गए ना, अब सारा साल खाते रहो कोई मुतालबा नहीं, अगले साल रमज़ान आएगा नसीब रखो। ज़कात पैसे वालों पर, गरीब पर कोई नहीं। हज पैसे वाला भी हो सेहतमंद भी हो, बीमार हो तो हज भी कोई नहीं। तो इबादत बड़ी लिमिटेड है, गिन के लेकिन जो अच्छे अखलाक हैं उसकी कोई हद ही कोई नहीं। मैं आपको कुरान से मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला अपना हक बताने लगे कि मेरी इबादत करो, उसके बाद माँ बाप का हक बताने लगे कि माँ बाप से अच्छा सलूक करो। ठीक है, अल्लाह तो बड़ी ज़ात है तो ज़्यादा तो अपना हक बताता। अब आप मैं कुरान से एक मिसाल देता हूँ, वक्त थोड़ा है, ये सारा कुरान ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने ये आखिरी फैसला कर दिया है जो बदलेगा नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी और किसी की नहीं होगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, एक सेंटेंस है, एक जुमला, ठीक हो गया। अब सुनो, अल्लाह वालिदैन का हक बताने लगा है, वबिल वालिदैन इहसाना, एक, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, दो, फला तक़ुल लहुमा उफ़, तीन, वला तनहरहुमा, चार, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, पाँच, वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत, छः, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, सात, रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम, आठ, इन तकूनु सालिहीन, नौ, फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफ़ूरा। 10 जुमले माँ बाप की खिदमत और इताअत पर, एक जुमला अपने लिए और 10 माँ बाप के लिए। देखा, अगर मैं अल्लाह की नमाज ना पढ़ूँ तो अल्लाह को तो कमी कोई नहीं ना है, लेकिन माँ बाप की खिदमत में कमी करूँगा तो माँ बाप का दिल खराब होगा। तो अल्लाह ताला ने बंदों के हुकूक और बंदों से हुस्न सलूक को बहुत फैलाया कि माँ बाप के आगे ओ ना करो। हम तो कहते हैं ना अरबी में उफ, ये सबसे हल्का लफ्ज़ है, और हमारे माँ अम्मा ने बोला हर वक्त बोलाती रहती, क्या हो गया। एक सहाबी के बारे में कहा गया, या रसूल अल्लाह मर रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप सहाबी सारी दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भर जाए, जुनैद बगदादी से भर जाए, तो एक सहाबी के बदन के बाल के बराबर। तो आप तेजी से गए, तो आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते। बोल रहे हैं, कहा नहीं कह सकते। तो आपने फौरन पूछा माँ बाप में से कोई नाराज है? ये नहीं पूछा नमाज छोड़ी थी, शराब पीता था, जिना करता था, नौज़ुबिल्लाह, जुआ खेलता था। सबसे पहले क्या पूछा, माँ बाप में से कोई नाराज नहीं? पर माँ नाराज है। तो अपने माँ को बुलाया, कहा अम्मा आप अपने बच्चे से नाराज? कजी नाराज? क्या नाराज की? कजी और कोई नहीं, बहुत नेक नमाजी परहेजगार रोज़ादार। जब मुझसे बोलता था तो बहुत तेज सब लहजे में बोलता, सख्त बोलता। आज का दौर थोड़ा ही लगे माँ कोई थप्पड़ मार दे,
the raw staff apart. کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں یا میرے اولاد نے مارا ہے، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے ہیں بچے نے مارا ہے. آپ نے کہا تو معاف کر دے، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ کہا نہیں اتنا تو میں نہیں، میں رات کے میں اس کو آگ میں جلتا دیکھ. کہا اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا. ہاں کون؟ صحابی، 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی. تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. تو نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق. بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا. میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں ذکر ہے کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے. تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے. اب آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب ہو، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھ. یہ میری بہت بگڑی عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے. کالج اسکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا اگر اس طریقے سے دوبارہ لاؤ. وہ عادت فاش تک باقی رہے. بٹ تو میں دیکھ تو میری کریز تو نہیں خراب، وہ میری غیر فطری عادت ہے، وہ میرے قابو میں نہیں. ہر وقت میرے کپڑے اس طرح ہو رہے تھے. تو جو اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اس پر دھبا نہ لگنے دو. اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اس پہ دھبا نہ لگنے دے. ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے یا کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے. پاگل پن میں کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے. تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے، اس کو داغ لگنے سے بچا، اسے دھبا لگنے سے بچا. اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے، تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہے، کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو. تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامند ہے، اس کی عزت کو باقی رکھ، اس کے احترام کو باقی رکھ. ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا، وہ ہے میاں بیوی کی محبت جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا. اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے. اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے. ایک گھر کیسے ہونا چاہیے؟ یہ میاں بیوی کو اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کرنی. عورت کو جاب سے کیوں روکے اللہ تعالیٰ؟ چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو، ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں. تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں، تو کہ گھر کی قسط دینی ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے، فلاں کی قسط دینی ہے. چھوٹی گاڑیاں رکھ لو، چھوٹے گھر لے لو. لیکن میں مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو کہ آپ فرائض اس میں ہو. اس طرح چھوڑ کے مرو کہ یہ ایمان والے ہوں، اخلاق والے ہوں، کردار والے ہوں. یا کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا ہے تو پھر ڈنڈا اٹھانا ہے. دونوں چیزیں غلط. اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو، ٹائم نکالو. کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے، اتوار کو بھی کیا. تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے تو یہ پونڈ کس کام کے ہیں. میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی تربیت کرو عزت کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے گھر میں تشریف لاتی تھی تو ہمارے نبی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سن رہے بھائی؟ اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اپنے پاس آ کے بٹھاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. تو دوسرا سبق ہے اچھے اخلاق.
ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. کچھ لوگ بیویوں کے ہاتھوں ماں باپ کو ذلیل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ہاتھوں بیویوں کو ذلیل کر لیتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ماں کی اپنی جگہ ہے، باپ کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کے لیے خاوند کی اپنی جگہ ہے، بہنوں کی اپنی جگہ ہے، سب کو مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور پھر میرے نبی نے عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ ہو. Honest. تو میرے بھائیو، دو کام کریں، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے. اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دے تو 8 بج گئے ہیں. ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے. پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں. یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن. عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے. سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل. لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے. ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئے نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے. لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا. کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو. اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک. پھر نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں، ایک چیز، سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز. کہنے لگے کیا؟ تو مجھے دیکھو اب نے ایسے دیا، اب نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر، زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو. کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے. کسی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو خاوند کی طرف سے ہے، بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے، دوست کو دوست کی طرف سے ہے. اگر زبان بند ہے اور قابو ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا. ایک شہر میں گیا تو وکلاء کا وفد آئے ملنے، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی. کہا جی آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر جس کو ہم پکڑ لیں. تو میں نے کہا تانے نہیں، یہ نہیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور. میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے عمل سے کہا. میں نے کہا بس یہ نہیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں. میں نے کہا ایک پوچھنے تو بس یہی ہے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کی بےزتی کا بول نہ نکلے. ایک صحابی کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابوں میں، بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے. ایک دن کہنے لگے تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے جو جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں. تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں، سامنے نہیں تھی، تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر، کہ جنگ بدر والوں کو اندر نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی کر. یا کہیں گے حدیبیہ، سورہ حدیبیہ اللہ نے قرآن بتا رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا. اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا. تھوڑی سی ان کی اور سیرت سنت. آپ نے احد کے میدان میں ہلچل مچ گئی، اوپر نیچے ہو گئی سب، تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی. اس تلوار کو کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے. تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ. عمر خلفاء راشدین میں سے، زبیر پھوپھی زاد ہیں، اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں. تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی. یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ. ابو دجانہ فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں. تو یہ ساری عورتیں، یہ سارے مرد، یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی کہ دل سے، زبان سے کسی کو
دکھ دینے والا بول نہ بولو. سامنے بیوی ہو, بیوی کے لیے خامند ہو, بھائی ہو, بہن ہو, باپ ہو, ماں ہو, دوست ہو, ساتھی ہو, اپنا ہو, پرایا ہو, اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو, تو رب ذوالجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں جا سکتے. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو. نیت کرتے ہو اس کو سیکھنا ہے تبلیغ میں نکل کر, تو اس کے بھائی ارادے کرو, اس کی اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے. یہ سیکھنے سے آتی ہیں. جو بھائی انشاءاللہ اس کی نیت کرے گا اللہ اس کی زندگی کو چار چاند لگا. تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی. ہر دفعہ نام لکھنا ضروری نہیں ہوتا, اذان کا وقت ہو گیا ہے, بس آپ کی نیت ہی کافی ہے. تو نیت تو کریں نا سارے بھائی, اور کم از کم یہ آخری دو بار ایک نماز نہیں چھوڑ رہی, ایک زبان سے کسی کو دکھ نہیں دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.